آپ نے سوال دریافت فرمایا بھیا، یہ ڈیجیٹل سبسکرپشن کے بارے میں ہے۔ یہ صرف اخلاقیات کی چیزیں ہیں، اور اس کا قانونی پہلو یہ ہے کہ بغیر ادائیگی کے جو بھی فیس اس کی مقرر ہوتی ہے، اس فیس کی ادائیگی کے بغیر ان چیزوں کا استعمال درست نہیں ہے، کیونکہ سائبر کرائم کے جرم میں بھی تو آخر یہ پہنچ کے آ جاتا ہے نا، تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں دخل دینے کی۔ اسی طرح ہندوستان سے چونکہ سوال آیا ہے، تو آپ نے تحریر فرمایا کہ ایکٹ 2000 اس کے تحت کسی ڈیجیٹل سسٹم کی سیکیورٹی جو ہے وہ بائی پاس کرنا، اس کو بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں تو نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اصول کی بات ہے، گورنمنٹ نے قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں، ان قواعد اور ضوابط کا حد الوسع صحیح استعمال کرنا چاہیے، الا یہ کہ حکومت ظلم کرے۔ جیسے ہمارے دور میں ہمارے ملک میں ظلم برپا ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، وہ نہیں ملتا۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اسے تعلیم دی جائے، ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے۔ ہر شہری کا حق ہے کہ اس کے لیے جاب کو مہیا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کے نتیجے میں اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے دیتے تو کچھ ہے نہیں، اور ٹیکس پہ ٹیکس آتا چلا جا رہا ہے، تو میں نہیں ٹیکس دیتا، تو اس کے لیے بڑی سہولت موجود ہے، نہ دے ٹیکس، بلکہ وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے، لوگوں کو دے دے، حکومت کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کے زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا، تو بادشاہ جو فوج تھی پکڑ کے لے گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیسہ جو ہم لوگ دیتے ہیں، یہ بادشاہوں کی عیاشیوں پہ، شہزادوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے، میں تو کبھی بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بادشاہ کو یہ پیسہ دینا جائز ہے۔ چنانچہ انہیں قید کر دی، کئی سال قید رہے، لیکن فتویٰ انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ جہاں پر آپ کو ہندوستان میں حکومت سہولتیں دیتی ہے جو بھی قاعدے اور طریقے کے مطابق، تو اس کے قوانین بھی عارف صاحب نہیں باطل قرار دیے جا سکتے، نہیں توڑنا چاہیے۔